ہمیں یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے نظام مختلف طور طریقے کی ہیں. ایک قمری ہے، شمسی ہے، اور ایک بکرمی جسے گنا جاتا ہے، اور ایک ہجری کیلنڈر ہے. مختلف یہ دنوں کے نام جو گنے جاتے ہیں. یہ جو سال آج گزر رہا ہے اس کا تعلق شمسی سے ہے، سورج کے ساتھ تعلق ہے. سورج جیسے ہی طلوع ہوتا ہے یعنی کہ رات 12 بجے کے بعد یہ تاریخ بدل دی جاتی ہے. آج یہ سورج غروب ہوگا، جیسے ہی رات کے 12 بجے کے اگلی تاریخ جو ہے وہ بدل دی جاتی ہے. اس کا تعلق شمسی کے ساتھ ہے. قمری جسے قمر کا معنی چاند ہے اور اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. تو چاند کی تاریخ جیسے ہی مغرب شروع ہوتی ہے، مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، چاند طلوع ہونے کا وقت ہو جاتا ہے، تو یہ تاریخ قمری جو اسلامی سال بھی جسے ہم کہتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی وغیرہ، تو یہ ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. تو یہ چاند کی تاریخ مغرب کے وقت میں بدل دی جاتی ہے. اور ہمارے جتنے بھی دین اسلام کے متعلق ہمارے دن ہیں، تہوار ہیں، ان کا تعلق شمسی کے ساتھ نہیں ہے، قمری کے ساتھ ہے. کیا روزے ہم جنوری میں رکھتے ہیں یا فروری میں رکھتے ہیں؟ کس مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ رمضان المبارک کے مہینے میں رکھتے ہیں. تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ انگریزی سال کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اسلامی سال کے ساتھ ہے. کیا عید الفطر کس مہینے میں منائی جاتی ہے؟ اگست میں مناتے ہیں، اکتوبر میں، دسمبر میں، کس مہینے میں مناتے ہیں؟ تو ہر کوئی یہی کہے گا جناب جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو ہم اس کے بعد مہینہ جو شروع ہوتا ہے اسی دن کو ہم عید الفطر مناتے ہیں. تو اب اس کا تعلق انگریزی کے ساتھ تو نہیں ہے. حج کا مہینہ آ گیا، حج ادا کرنے کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، حج ادا کرتے ہیں. حج کا تعلق کس انگریزی مہینے کے ساتھ ہے؟ جس سے پوچھا جائے بھائی حج کس مہینے میں ہوتی ہے تو وہ یہی کہے گا جناب ذوالحج کے مہینے میں ہوتی ہے. ذوالحج کا مہینہ انگریزی نہیں، وہ اسلامی مہینہ ہے. وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے غلاموں، اب سارے ہمارے کام و افعال، دن، تہوار جو اسلامی ہیں ان کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے. تو پھر ہم یہ انگریزی مہینوں میں مبارکباد کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ جب ہمارا سال، یہ پہلا سال، ہمارا سال کا مہینہ وہ جنوری نہیں بلکہ محرم الحرام ہے. اس کی نفی نہیں کر رہا. دنیا ہے، طریقے ہیں، رو رواج ہے، روش اختیار کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کی ہمیں مبارکباد دینے کا حکم بھی نہیں ہے. آج مغرب والے نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، اگلے سال کی رات جو ہے وہ جشن منایا جاتا ہے، گولے، پٹاخے، کیا سے کیا جناب تماشی بینیاں کھلائی جاتی ہیں. تو آج ہم بھی موبائلوں میں دیکھ کر، فلموں ڈراموں میں دیکھ کر اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں صاحب، ہمارے سارے کام و افعال دین اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اسلامی مہینوں کے ساتھ ہمارا تعلق رمضان کا ہے، اور اسلامی مہینوں میں ہمیں عید الفطر کا تعلق بھی ہے، عید الاضحیٰ ہے، حج کا دن ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو یہ سارے ہم اسلامی مہینوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو پھر ہمیں مبارکباد بھی اپنے اسلامی مہینے کی دینی چاہیے، محرم الحرام کی دینی چاہیے. یہ جنوری سے ہمارا سال شروع نہیں ہو رہا. نوجوانوں، ہم اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، غور کرنا چاہیے. یہ کہاں چند سال پہلے چلے جائیں، کہاں تھا یہ فادر ڈے، مدر ڈے، ویلنٹائن ڈے، یہ سارے ڈے کہاں تھے؟ یہ آج ہم ان کو دیکھ کر ان مغرب والوں کے پیچھے چل پڑیں گے. تو آج ہم ان کو دیکھ کر اپنا آئیڈیل نہ بنائیں. ہمارے پاس آئیڈیل ایک سے ایک بڑھ کر موجود ہے. اگر آپ کو شوق پیسہ کمانے کا ہے، مال و دولت جمع کرنے کا شوق ہے، تو ہمارے پاس آئیڈیل عثمان غنی موجود ہے. دیکھیں کہ انہوں نے پیسہ کیسے کمایا، پھر اس پیسے کو کس طرح سے خرچ کیا ہے. ہمارا آئیڈیل ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ زور بازو آزمانا چاہتے ہیں، پہلوانی کرنا چاہتے ہیں، طاقتور بننا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس آئیڈیل خالد بن ولید جیسے موجود ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا کا جن کا لقب ہے، ہمارے پاس آئیڈیل وہ موجود ہے. اگر شرم و حیا کا پیکر بننا چاہتے ہیں، ہمارے پاس عثمان غنی، ابو بکر صدیق، صحابہ کرام جیسے شاہکار آئیڈیل ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم کیوں ان انگریزوں کے پیچھے لگے؟ اس کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی حسین ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اگر کوئی طاقت والا ہے تو میرے محبوب کی ذات ہے. کون سی ایسی خوبی ہے، کون سی ایسی شے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب میں نہ رکھ کے بھیجی ہو؟ اللہ کے بندو، شاہکار اتنے بڑے بڑے ہمارے پاس موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے آئیڈیل. اور سچی بات یہی ہے، کئی کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ وہ انگریز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ کائنات میں اگر کوئی عظیم ترین شخص ہے تو وہ آنے والا آخری نبی محمد رسول اللہ ہے.
وہ مانتے ہیں کہ وہ آخری نبی آئیڈیل جو ہے وہ سب سے بہترین کائنات کا انسان ہے، وہ بندہ ہے، تو ہم ان انگریزوں کو مانیں؟ یہ کہاں لکھا ہے صاحب؟ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہے، تو پھر ہم ان انگریزوں کو دیکھ کر اپنی زندگیاں نہ گزاریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، تب ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ سوچ یہی ہے کہ ہمارے پاس کئی سال آئے، کئی گزر گئے، سال ہمیشہ گزر رہے ہیں، مہینے بھی گزرتے نظر آتے ہیں، دن جو سورج چلتا ہے وہ شام کو غروب ہو جاتا ہے، رات جو آتی ہے وہ ہم صبح دیکھتے ہیں کہ وہ غائب ہو جاتی ہے، لیکن ان سارے کاموں کے بدلے میں اللہ ہمیں عقل دے تو ہم دیکھیں کہ یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ ہمارا سورج بھی غروب ہو جائے گا، اور ہمارے سامنے کئی دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، وہ دوبارہ پھر طلوع نہیں ہوئے ہیں۔ یہ زندگی، یہ دن جو سورج چڑھتا ہوا نظر آتا ہے، یہ ایک زندگی کا وہ صفحہ ہمارے سامنے کھل جاتا ہے جس کے اوپر پھر سارے دن کی کارنامے، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، کس کی غیبت کی ہے، کس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، کس کے ساتھ ڈنڈی ماری ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی جہاں عزت و منصب تھا اس کو ہم نے اس کی عزت میں کمی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ساری باتیں، بچوں کو نماز کا حکم دیا کہ نہیں دیا، خود نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، مال میں کس طرح سے ڈنڈی ماری، اپنا کام جو جس جگہ ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ اپنا کام، وہ ہم نوکری اچھے طریقے سے کر پائے کہ نہیں کر پائے، وہ سارے صفحے شام کو ایک ایک کر کے ہمارا بند ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بالآخر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہ ساری کتاب بند ہو جائے گی اور ہمیں نہلا دھلا کر سفید لباس پہنا کر ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے گا۔ سال یہ مہینے چلتے رہیں گے، دن بھی گزریں گے، یہ مہینے بھی گزریں گے، ہفتے بھی گزرتے چلے جائیں گے، سال ہاں سال آئیں گے، صدیاں بھی گزر جائیں گی۔ ایک دن وہ آئے گا جب سارے اٹھیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج حساب و کتاب کا دن ہے، اقرا کتابک، آج پڑھ اس کتاب کو جو تو دنیا میں رہتے ہوئے جو تجھ پر لکھی گئی تھی، جو تو کارنامے کیا کرتا تھا، جو تو دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کس طریقے سے گزار کر آیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آج تو بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، سکول نہیں گیا، قرآن پاک نہیں گیا تو وہ کل پڑھ نہیں سکے گا، بلکہ یہ دنیا کے معاملات ہیں صاحب، یہ ہمارے لیے ہیں، لیکن کل آج جو کارنامے ہم کر رہے ہیں، جو دنیا ہماری گزرتی چلی جا رہی ہے، یہ ساری اپنے اپنے اعمال نامہ ہمیں پڑھنا پڑے گا، اور پھر ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ جو ہم نے چھپ کر بھی کام کیے تھے وہ بھی جناب واضح اور الفاظ میں لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی اس کتاب کو پڑھو جو تو دنیا میں رہتے ہوئے جو تو نے کام کیے تھے، جو افعال کیے تھے، آج وہ سارا کچھ لکھا ہوا ہمارے سامنے موجود ہوگا، اور ہم جو ہے وہ پڑھیں گے اپنے ان کارناموں کو۔ شروع ہوگا تو ہم نے جو پچھلے اس سال میں بے نمازی تھے تو مزہ تو تب ہے نا کہ نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں، جو برکتیں دے رہے ہیں، تو ذرا اس بات کو سوچ کر دیکھیں، جو پہلے بے نمازی تھے کوشش کریں کہ اگلے سال میں بے نمازی نہ رہیں، جو پہلے جھوٹ بولتے ہیں ذرا اس بات سے باز آ جائیں، جو پہلے کسی کی چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، وہ اس بات سے رک جائیں، جو پہلے کسی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، طمع اور لالچ جیسی ان بیماریوں کا شکار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ رک جائیں۔ اگر کسی کے منہ پر داڑھی نہیں ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ داڑھی بھی رکھ لے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی پیاری سنت ہے، تاکہ وہ اس کو بھی بجا لے۔ مزہ تو تب ہے کہ جو سال گزر چکا ہے، 2 کام ہو چکے ہیں، اللہ تو معاف فرما دے، اب اس سال جو آنے والا ہے، یہ جو دن مزید آ رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ یا اللہ ہم تجھے ایسے کام کرے کہ تجھے اور تیرے محبوب کو ہم راضی کرنے والے کام کر دیں۔ مزہ تو تب ہے نا کہ سال تو گزرنے چلے جائیں گے، ابھی پتہ نہیں اگلا سال کسی نے دیکھا ہے، ہم میں سے کوئی موجود ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی ہوگا کوئی نہیں ہوگا، اس سے اگلے سال میں کوئی اور مزید کمی ہو جائے گی، کوئی نئے آ جائیں گے، تو یہ دن مہینے سال گھنٹے دن ٹائم یہ لمحے گزرتے چلے جائیں گے۔ ہم لوگ جو ہم سے پہلے آئے چلے گئے موجود ہیں، مزید ان میں کچھ شامل ہو جائیں گے، کچھ کمی ہو جائے گی، تو ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں ان لمحات کو نہ دیکھیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے کام کرنے میں ہمارا اللہ کس کام میں راضی ہے اور ہمارا مصطفیٰ کس کام میں راضی ہے۔